جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج دو تین اہم موضوعات پہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ کو معلومات شیئر کرنی ہے۔ ان میں سے ایک موضوع جو ہمارا ہوگا وہ اسد طور صاحب کے حوالے سے ہوگا۔ جرنلسٹ ہیں، پچھلے 20 روز سے جو ہے وہ عقوبت خانے میں تھے۔ آج ان کی اڈیالہ جیل سے رہائی ہوئی اور وہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ کے ساتھ ملاقات کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان صاحب سے بھی۔ آج اڈیالہ میں علی مین گنڈا پور اور دیگر لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پہ آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، اس کی ہیئرنگ تھی۔ اس حوالے سے کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم تیسری جو اہم موضوع پہ بات کریں گے وہ خطق عزت کا جو قانون ہے، اس حوالے سے اس پہ قانون سازی کی بات ہو رہی ہے، فیک نیوز پہ قانون سازی کی بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ سے کچھ معلومات شیئر کریں گے کہ یہ کیا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو کانٹینٹ ٹھیک لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قیمتی آراء جو ہیں اپنی کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خبر جو آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ اسد طور صاحب کے حوالے سے ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، صحافی ہیں سینئر اسد طور صاحب، بڑا بے باک تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، خبریں بھی دیتے ہیں اپنے ویلاگ کے ذریعے۔ اور اسد طور ان سینسرڈ، یہ ان کے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ انہوں نے جو چینل بنایا اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اسد طور ان سینسرڈ۔ تو بغیر سینسرشپ کے جو ہے وہ بہت سی خبریں دیتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں غلط فیصلوں پہ، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں، ہائی کورٹ کے ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ کے معاملات پہ بھی تنقید کرتے ہیں، کھل کر تنقید کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے غیر قانونی رول پہ یا ان کی جو سیاسی معاملات پہ انٹروینشن ہے۔ اور آج ان کی جو ہے وہ 20 روز کے بعد ان کی جو ہے وہ رہائی ہوئی ہے۔ اس میں 10-12 روز تک وہ ایف آئی اے کے عقوبت خانے میں رہے، فزیکل ریمانڈ پہ رہے۔ اس کے بعد ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تھا اور ہوتے ہوتے آج جا کے ان کی ضمانت ہوئی ہے۔ اور کل ملا کے تقریباً 20 روز اسد طور جو ہیں وہ اس قید میں رہے ہیں۔ اور آج ان کی جب اسپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت سے ان کی ضمانت ہوئی، پھر اس کے بعد روبکار جاری ہوئی اور ان کو جو ہے وہ رہائی مل گئی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ ہو چکے ہیں، اپنی والدہ کے پاس وہ پہنچ چکے ہیں، تصاویر بھی آ رہی ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور یہ یہاں پہ ظاہر ہے جہاں پہ مطیع اللہ جان ہوں، حامد میر صاحب ہوں، ثاقب بشیر ہوں، یا انس ملک ہوں، یا دیگر صحافی جو ہیں، ایون عبد المعیز جعفری جو ہیں اینکر بھی تھے اور بڑے ٹاپ کے لائر ہیں کراچی سے، اس کے ساتھ ساتھ سیرل المیڈا اور بھی بہت سے جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، یا ہمارے جو وکلاء برادری سے لوگ ہیں، یا ہیومن رائٹس کے جو بہت سے اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا کھل کے سپورٹ کیا اسد طور صاحب کو۔ ان کی اس غیر قانونی سارے کیس پہ انہوں نے بڑی کھل کے بات کی، ان کو سپورٹ کیا۔ تو ان کا سب کا جو ہے وہ شکریہ، انہی سب کی کاوشوں سے ظاہر ہے آج اسد طور دوبارہ آزاد ہو گئے ہیں۔ اور ان ساروں کا شکریہ جنہوں نے جس جس لیول پہ بھی اپنا جو ہے وہ اس سارے پروسیس میں حصہ ڈالا اور اس ایک غیر قانونی کام کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو وکیل تھے اس میں عبد الہادی اور ایمان مزاری صاحبہ، ان دونوں میاں بیوی کا بھی بڑا شکریہ۔ انہوں نے بھی ہمیشہ سے جو ہے وہ جرنلسٹ کمیونٹی جب مشکل میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ اور خاص کر اسد طور کے سارے کیسز تقریباً انہوں نے ہی ہینڈل کیے، اور آج وہ اسد طور کو جب وہ لے کے ان کے گھر چلے گئے۔ تو یہ اسد طور کا بنیادی طور پہ کیس آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ قانون کی عملداری نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں پہ اداروں کی جو گرپ ہے وہ کتنی کمزور ہے کہ کوئی، یعنی ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی کو، کہ ایک بندے کو آپ، ایک صحافی کو اٹھاتے ہیں، آپ 10-12 روز کا اس کا ریمانڈ بھی لیتے ہیں، اس کو فزیکل کسٹڈی میں لیتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اڈیالہ عقوبت خانے میں آپ اس کو ڈالتے ہیں۔ تو آج تک یہ نہیں آپ ہمیں بتا سکے کہ اسد طور کا قصور کیا تھا، کیا جرم اسد طور نے کیا، کون سی منی لانڈرنگ کک بیک اس نے لیے، کون سی کرپشن اس نے کی، وہ بتا دیں آپ۔ پھر بہت سے لوگ یہ بات کرتے نظر آئے کہ جناب فیک نیوز، فیک نیوز۔ بھائی فیک نیوز بتا دیں، کون سی فیک نیوز دی ہے اسد طور صاحب نے؟ آج تک تو سامنے نہیں آئی کسی چارج میں۔
کوئی ایسا چارج بتا دیں جو اسد طور صاحب پہ فیک نیوز کے حوالے سے لگا ہو. بتا دیں آپ ہمیں کہ اسد طور نے جناب فیک نیوز دی ہے, کون سی فیک نیوز دی ہے, کس کے خلاف دی ہے, کون اس کا کمپلینٹ ہے, وہ سامنے آئے. آج تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی. جہاں تک فیک نیوز کی بات رہی تو اس پہ ہم ساروں کا موقف ہے کہ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. یہ تو اس معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے فیک نیوز. اس پہ بالکل سخت قانون سازی ہونی چاہیے, اور حد کے عزت کا جو قانون ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. لیکن فیک نیوز کے نام پہ آپ یہ جو شخصی آزادیاں ہیں یا جو صحافتی آزادیاں, اس پہ قدغن کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور پھر فیک نیوز کا تعین کون کرے گا؟ کیا یہ گورنمنٹ تعین کرے گی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ تعین کرے گی کہ فیک نیوز کون سی ہے؟ کیونکہ یہ تو جو گورنمنٹ ہے وہ خود اپنا پروموشن کے لیے فیک نیوز پھیلاتی ہے, پروپیگنڈا کرتی ہے, ادارے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو پھر فیک نیوز کا تعین کون کرے گا؟ اور اس فیک نیوز کے جو قانون آپ بنانے جا رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, انہوں نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ میں بہت جلد جو ہے وہ ایسی قانون سازی پنجاب کے لیے کرنے جا رہی ہوں. بالکل کریں آپ, نہ صرف پنجاب بلکہ فیڈرل پہ بھی ہونی چاہیے ایسی قانون سازی, بالکل ہونی چاہیے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. کیونکہ یہ بالکل بھی ناقابل قبول ہے کہ آپ ایک غلط خبر دیں اور اس کو چلائیں. لیکن خبر غلط ہونے یا صحیح ہونے کا تعین کون کرے گا؟ گورنمنٹ جو خود غلط خبریں پھیلانے میں ملوث ہوتی ہے, وہ خود, اس کے ساتھ ساتھ ادارے بھی خود غلط انفارمیشن فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کون پوچھے گا؟ اداروں کو کون پھر پوچھے گا؟ گورنمنٹ کو کون پوچھے گا کہ آپ نے غلط انفارمیشن جو ہے وہ فیڈ کی ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا روٹین کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور اداروں کا کہ انہوں نے اپنا جو نیریٹو ہے اس کو بنانا ہے, غلط فیکٹس اور فگر دینے ہیں میڈیا میں. تو اس کو کون چیک کرے گا؟ یا اس کا اطلاق صرف اپوزیشن پہ ہوگا یا ان صحافیوں پہ ہوگا جو کریٹیکل ہیں آپ کے, جو آپ کی حکومت یا آپ کی پالیسیز پہ تنقید کریں گے, صرف ان پہ ہوگا؟ اس لیے یہ بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے. بالکل ہونا چاہیے, سخت سے سخت سزا اس کے لیے متعین کریں آپ, اور صحافیوں کے بھی ظاہر ہے صحافیوں پہ بھی اس کو لاگو کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ فیک نیوز میں جو ادارے ملوث ہیں, جو حکومت ملوث ہے, ان کو کون پوچھے گا, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا, اس کا تعین کون کرے گا؟ تو یہ بھی ایک اہم جو ہے وہ موضوع ہے. اسی لیے لیکن فیک نیوز کا آپ دیکھیں نا کہ اسد طور صاحب کے حوالے سے جیسے کہا جا رہا تھا جی فیک نیوز ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے نہیں ہونا چاہیے. بھائی جان, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پہ فیک نیوز کا کوئی چارج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے فیک نیوز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. حد کے عزت کا قانون تھا, آپ اس کے حوالے سے درخواست دیتے, کارروائی کرتے, سامنے آتے آپ جس کو بھی اعتراض تھا کہ جی ہمارے خلاف یا ہمارے حوالے سے کوئی فیک نیوز گئی ہے, وہ سامنے آتے اسد طور صاحب کے حوالے سے, تو ان کو عدالت میں لے جاتے. اور اگر کسی کو حد کے عزت کے قانون کے سلو ہونے پہ بڑا اعتراض ہے یا اس کی کمزوری پہ, تو اس کو ٹھیک کریں. آپ ایسا قانون بنا دیں کہ جو بھی کسی حوالے سے کوئی غلط خبر دے اس کو جناب آپ لٹکائیں, اس کے خلاف سخت کارروائی کریں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں اس بات کا تعین بھی ہونا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ اور ادارے کو غلط خبر شیئر کرنے میں یا فیڈ کرنے میں یا اس کی تشہیر کرنے میں ملوث ہو, تو ان کو کون پکڑے گا, ان کی کون اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ تو اس کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف, جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے. آج اڈیالہ میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی سماعت تھی, وہاں پہ ان کی صحافیوں سے بھی ملاقات ہوئی. وہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی بعد میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اور بہت سی باتیں خان صاحب نے کی ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا جو وقت گزرا تھا اٹک میں وہ کافی مشکل جیل تھی, وہاں پہ مجھے جو ہے وہ زمین پہ جو ہے سلایا جاتا تھا, اور یہاں پہ کچھ سہولیات بہتر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پہ میری لیڈرشپ سے مشاورت کو روکنے کے لیے انہوں نے مجھ پہ بنیادی طور پر پابندی لگائی تھی, ادروائز سیکیورٹی کا یہاں پہ مسئلہ نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ٹکٹوں کی منظوری ہے وہ بھی دی سینٹ کے حوالے سے. اور یہاں پہ ایک اور انہوں نے بات کی کہ جو اتحاد تھا وہ سنی اتحاد کونسل, شرانی گروپ اور ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جو تھا وہ مشترکہ ہونا چاہیے تھا. شاید وہ اس بات کو ریلائز کر رہے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد تھا ایم ڈبلیو ایم کو چھوڑ کے یا شرانی گروپ کو چھوڑ کے, اس کا شاید خمیازہ جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے محسوس. جو نشستیں قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلیوں کی وہ ہمیں نہیں مل پا رہی اس وجہ سے. تو یہ ان کی طرف سے اس پہ بھی بیان آیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو امریکہ میں آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو احتجاج کیا ہے پی ٹی آئی کے وہاں کے لوگوں نے, جس میں شہباز گل صاحب بھی تھے,
اس کو انہوں نے انڈورس کیا. انہوں نے کہا بالکل احتجاج جو ہے وہ ہونا چاہیے. صحیح احتجاج جو ہے وہ انہوں نے کیا اور وہاں پہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا, کیونکہ انہوں نے وہی بات دہرائی دوبارہ کہ آڈٹ ہونا چاہیے. بے شک چند حلقوں کا ایگزامپل کے طور پہ رکھ لیں آپ, تو اس کا ایک اسپیشل آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ اس الیکشن کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ سامنے آئے. کہ کیونکہ بہت بڑی دھاندلی کی گئی ہے, ہماری جیتے ہوئے سیٹیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو, یعنی ہماری جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ گورنمنٹ کو دی جا رہی ہیں اور ان کا نمبر گیم جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. اب سینٹ کی جو انہوں نے سیٹوں کی منظوری دی ہے اس میں دیکھیں کہ کتنی اچنبے کی بات ہے. عمر سرفراز چیمہ, یہ ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے یہ پارٹی بنی تو ان بانیوں میں سے ہے, اور کبھی کسی اہم عہدے پہ نہیں رہے سوائے گورنر کے چند مہینوں کے. وہ بھی اس وقت ان کو لگایا جب پی ٹی آئی پنجاب میں انتہائی مشکل حالات میں تھی, اور وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک نظریاتی کارکن عمر سرفراز چیمہ کو لگایا. حالانکہ انہوں نے بہت سے غلط کام کیے, بہت سے غیر قانونی کام کیے, انہوں نے حمزہ شہباز سے اوت بھی نہیں لیا, لیکن پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے وہ بڑے کھلاڑی ثابت ہوئے, ڈٹے رہے جناب. اتنے پریشر کے باوجود انہوں نے سٹینس لیا, حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت سا سٹینس ان کا غلط تھا, غیر قانونی تھا, لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ان کو اگر آزمایا تو وہ ان کے حوالے سے تو آزمائش پہ پورے اترے. اس کے ساتھ آپ کو یاد ہو کہ یہ عمر سرفراز چیمہ ہی ہیں, یہ گجرانوالہ سودرا سے شاید ان کا تعلق ہے, اور اپنی زمینیں وغیرہ بیچ بیچ کے انہوں نے پارٹی پہ لگائی ہے, پی ٹی آئی پہ. تو لیکن اب بھی 9 مئی کے بعد جیل میں بند پڑے ہیں, ان کے بڑے سیریس ہیلتھ ایشوز بھی چل رہے ہیں, لیکن ان کو کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ رکھا ہے, انہوں نے مین کینڈیڈیٹ نہیں بنایا. تو یہ سوچنا چاہیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی کہ آپ اپنے جو نظریاتی کارکن ہیں, جو آپ کے ڈائی ہارٹ کارکن ہیں, جنہوں نے آپ کے لیے, جو آپ کے بانیوں میں سے ہیں اس پارٹی کے, انہوں نے اب بھی وہ مار کھا رہے ہیں آپ کے اس سارے پروسیس میں, تو آپ نے ان کو کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر رکھا ہے, مین کینڈیڈیٹ کے طور پہ نہیں رکھا. تو جبکہ زلفی بخاری جیسے لوگ جو برطانیہ میں بیٹھ کے بڑے آرام سے جناب وہاں سے ٹویٹ کر دیتے ہیں, ان جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ نے ان کو پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے, ان کو جو ہے وہ آپ سینیٹر بنوانے جا رہے ہیں. تو یہ تقریباً ہر پارٹیوں میں ہوتا ہے, لیکن نون لیگ نے اس مرتبہ ضرور یہ کیا. طلال چودھری وہ ڈسکوالیفائی ہوئے سپریم کورٹ سے توہین عدالت کے کیس میں, جب وہ مسلسل ڈیفینڈ کر رہے تھے, مسلسل نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, ان پہ کیسز بنائے, تو یہ پریس کانفرنس کرتے تھے, اپنی پارٹی کا جو سٹانس ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اور اسی چکر میں ان کو توہین عدالت کے کیس میں 5 سال کی نہل کر دیا گیا. ابھی ریسنٹلی جب الیکشن ہوا تو اس میں ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی, ان کو جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے ان میں سے کسی کو ٹکٹ دے کے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اور اب جا کے ان کو بہرحال سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دے دی ہے. اسی طرح پرویز رشید جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنکھ نہیں باتیں, ڈان لیگس میں بھی ان پہ مشکلات آئیں, اور وہ نواز شریف کے ساتھ ہمیشہ ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اسی وجہ سے مشکلات بھی جھیلتے ہیں. لیکن ابھی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ سب گڈی ہے, اس لیے ان کو بھی سینٹ کا ٹکٹ مل گیا. تو یہ پی ٹی آئی اور دیگر جو ہیں سیاسی جماعتیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے وہ لیڈران ہیں جو مشکلات کے باوجود آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں ان کی سروسز کو. اور حالانکہ یار یہ صحافیوں, ہم جیسے صحافیوں کی ریکمنڈیشن پہ آپ نے کوئی نہیں فیصلہ لینا, نہ ہی آپ لیتے ہیں, نہ ہی لینا چاہیے, نہ ہی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم کو سفارشیں کرتے پھریں لوگوں کی. لیکن جب آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کا انالیسس تو ہم کر سکتے ہیں, اس پہ اپنا جو تجزیہ ہے وہ تو ہم ظاہر دے سکتے ہیں, باقی فیصلے تو آپ نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ آج کی ان کی ملاقات کے حوالے سے تھا. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے جو مریم نواز صاحبہ کے قانون سازی کے حوالے سے تھی, وہ اسد طور صاحب کی سٹوری کے ساتھ ہم نے منسلک کر کے آپ کو بتایا کہ بالکل قانون ہونا چاہیے, قانون آپ بنائیں, لیکن اس قانون کا اطلاق آپ نے کیسے کرنا ہے. اگر حکومتی ادارے, ریاستی ادارے یا حکمران جماعت یا پارٹیاں وہ جب فیک نیوز پھیلاتی ہیں تو ان کے حوالے سے کون تفتیش کرے گا, کون انویسٹیگیٹ کرے گا, کون ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. آپ بنائیں قانون, بالکل بنائیں, تگڑا قانون بنائیں, اور اگر کوئی صحافی بھی فیک نیوز میں ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی کرے. لیکن سب سے آخر میں یہی بتاتا چلوں آپ کو کہ اسد طور صاحب کے حوالے سے فیک نیوز کے حوالے سے کوئی الزام نہیں ہے, ان کے حوالے سے کوئی ایسی شکایت موجود نہیں ہے, اور ایف آئی اے کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے فیک نیوز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. یہ مینڈیٹ جو بنیادی طور پہ یہ
تو حد عزت کا قانون ہے وہ موجود ہے. اگر کوئی غلط خبر یا کسی کے حوالے سے کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے, کوئی جعلی خبر دیتا ہے, تو وہ حد عزت کے قانون جو ہے وہ اس میں جا سکتا ہے, عدالتوں میں معاملے کو لے جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو چاہیے تو یہ اس قانون کو تگڑا بنائے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کسی کے حوالے سے غلط الزام لگائے, فیک نیوز پھیلائے, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو یہ ایسا میکینزم بالکل ہونا چاہیے, اور تبھی جا کے جو ہے وہ فیک نیوز کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکتا ہے, اور اکراس دی بورڈ اس کی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی ہو. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.